الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون وعن طلحة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وابن ماجه كذا في المشكات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وانا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ما بعد میرے بھائیو اور دوستو بزرگو، صحابہ کی محبت ایمان کا ایک لازمی جزء اور حصہ ہے۔ اور انسان صحابہ کی محبت میں ترقی کرنے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس واسطے صحابہ کا تذکرہ ایمانیات کو بڑھانے کا بڑا ذریعہ ہے، اور سارے صحابہ کی پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور نمونہ میں داخل ہے۔ جس صحابی کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں ان کی زندگی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ ایک ایک عمل صحابہ کا حضور کی اتباع والا ہوا کرتا تھا اور اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی ان جلیل القدر صحابہ میں ہیں جو حضور کی اتباع اور حضور کی اداؤں کی حفاظت بہت اہتمام سے کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بات بظاہراً ایک اوپری سی ہے اور اس کا تعلق بظاہراً کسی حکم سے بھی نہیں ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے پر باہر سیڑھیوں کے پاس دروازے پر بیٹھ گئے اور گھر سے بکری کا ایک گوشت کا ٹکڑا منگایا اور وہاں بیٹھ کر آپ نے اس کو نوش فرمایا۔ اب ایک عام سی بات ہے اور کسی حکم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھے اور گھر سے ایک گوشت کا ٹکڑا منگایا اور وہاں بیٹھ کر اس کو نوش فرمانے لگے اور نوش فرمایا اور وہاں سے پھر آپ
مسجد میں داخل ہوئے اور نماز ادا فرمائی. اب دیکھنے والے تو بہت سے ہیں، اس کا نام دیکھتے ہوئے گزر گئے، اور چونکہ ایک سرسری سی بات تھی اور ایک ایسی بات تھی جس کا کسی حکم سے کوئی تعلق نہیں تھا، لہذا لوگوں نے دیکھا، دیکھ کر گزر گئے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی ان صحابہ میں ہیں جنہوں نے یہ عمل حضور کا دیکھا تھا، یہ واقعہ دیکھا تھا. تو ایک موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد گھر سے گوشت کا ٹکڑا منگایا اور بالکل اسی جگہ بیٹھ گئے، اور وہاں بیٹھ کر اسی وقت کے اندر گوشت منگا کر بکری کا، اور حضور نے بھی بکری کا گوشت منگایا تھا، اور وہ منگایا اور منگانے کے بعد وہاں پہ کھایا. اور کھانے کے بعد اہل مجلس سے کہنے لگے کہ چونکہ میں نے کچھ وقت پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اس موقع پر اس جگہ پر اس وقت میں بکری کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا تھا، تو حضور کی ادا کو زندہ کرنے کے لیے میں نے آج یہ عمل دہرایا. یہ محبت ہے. کہ آدمی اپنے محبوب کے ہر طریقے کو اور ہر عمل کو اپنے لیے محبت کے بڑھنے کا ذریعہ اور سبب سمجھتا ہے، اس لیے اس کو اختیار کرتا ہے. حالانکہ اس سے حکم کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس واقعی ہے. تو ایسے صحابہ کی زندگی میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں، یہ حضور سے محبت کی دلیل ہیں اور حضور سے محبت کی طرف اشارہ کر دینے والے واقعات ہیں. تو صحابہ کو حضور سے محبت تھی، لہذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے عام وہ کام جس کا کسی حکم شرعی سے کوئی تعلق نہیں تھا، صحابہ ان اداؤں کی اور ان چیزوں کی بھی ایسی حفاظت کرتے تھے جیسے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے تھے. تو جو صحابہ حضور کی عام عادات کی اتنی حفاظت کر رہے ہوں، وہ حضور کے دین کی کتنی حفاظت کرتے ہوں. ایسے نکمے خواہ ایک فرقہ بن گیا آج کے دور میں جو کہتا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، اس لیے کہ بعد والوں نے حضور کی زندگی کو نقل کیا ہے. حدیث حجت نہیں ہے تو تمہارے باپ کا کلام حجت ہے. تمہاری بات کو 4 آدمیوں میں معتبر جانی جاتی ہے. امام بخاری نے جو کہی ہے وہ معتبر نہیں ہے، امام مسلم کہہ رہے ہیں وہ معتبر نہیں ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں وہ معتبر نہیں ہے. کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور ہم صرف قرآن کو دیکھیں گے، اور قرآن میں چونکہ کسی قسم کا کوئی تغیر اور رد و بدل ہو نہیں سکتا، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. باقی کسی چیز کی حفاظت کی اللہ نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا، ذمہ داری نہیں لی، لہذا سب میں تغیر ہے. یہ تو ہمارے اللہ کا احسان ہے ہم پر، اور بڑا شکر ہے علماء پر، اہل علم کے اوپر بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارکان اسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مجمل طور پہ ذکر کیا، اس کی تفصیلات قرآن میں بھی نہیں ذکر کری، تاکہ حدیث کے ہر حال میں یہ محتاج رہیں، اقوال صحابہ کے ہر حال میں محتاج رہیں. صرف نماز کا حکم نازل کر دیا، باقی تفصیلات قرآن نے کوئی ذکر نہیں کری. فجر میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ظہر میں کتنی پڑھنی، کیسے پڑھنی، اور جناب عصر میں کتنی رکعتیں کیسے ادا کرنی، مغرب میں کتنی رکعتیں کیسے پڑھنی، کوئی تذکرہ اول تا آخر کسی نماز کی نہ رکعتوں کا ہے نہ اس کی ترتیب کا ہے قرآن میں، کسی آیت میں نہیں. بس نماز پڑھو، یہ ایک مطلق طور کے اوپر حکم آیا. تو ایسے بے شمار چیزیں ہیں، حج کی تفصیلات ہیں، زکوٰۃ کی تفصیلات ہیں. بس زکوٰۃ دو یہ قرآن نے کہا ہے بس. باقی ہمارے پاس اونٹ ہیں تو ہم کتنے اونٹوں پہ زکوٰۃ دیں. ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس بکریاں ہیں تو کتنی بکریوں پہ زکوٰۃ دیں.
ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس گائے ہیں، اس کو گائے پہ کتنی دینی ہے، ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس بیل ہیں، ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس بھیڑ ہے، ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس گھوڑے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس خچروں کا ریوڑ ہے، ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس گدھوں کا ریوڑ ہے۔ اب کتنے دینا ہے، کیا دینا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس جانور تو کوئی نہیں لیکن میں زرعی زمین کا مالک ہوں، اس کے اندر اتنی گندم ہوتی ہے، ایک کہتا ہے میرے یہاں اتنا اناج ہوتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس باغات ہیں، اس میں پھل آتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس سبزیاں ہیں، اس زمین میں صرف سبزی لگاتا ہوں۔ ہر ایک کی زکات کی تفصیلات ہیں، ایک آدمی کے پاس سونا ہے، ایک کے پاس چاندی ہے، ایک آدمی کے پاس ہیرے ہیں، ایک کے پاس جواہرات ہیں، اور کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، ہر ایک کی تفصیلات ہیں۔ تو قرآن نے کہیں بھی ان چیزوں کو نہیں ذکر کیا۔ ساری کی ساری باتوں کا مدار حدیث کو ماننے پر ہے۔ حدیث کو مانو گے تو احکامات ملیں گے، اور اگر حدیث کو نہیں مانو گے تو احکامات نہیں ملیں گے۔ تو وہ صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی اس قدر حفاظت کرتے تھے کہ جن کاموں کا تعلق احکامات سے نہیں ہے، جن کا مدار احکامات پر نہیں ہے، وہ بھی صحابہ محفوظ کر کے اس کے مطابق موقع بموقع عمل کر کے لوگوں کو دکھا دیتے تھے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ میں یہ داخل تھی یہ بات، اس لیے ان کی بڑی تعریف ہوئی۔ اور سمجھدار تھے، زمانے جاہلیت کے اندر بھی ان تمام چیزوں سے جس کو اسلام نے آ کر بعد میں حرام قرار دیا، ان سے زمانے جاہلیت میں بھی نفرت رکھا کرتے تھے، یعنی پیدائشی طور پہ فطرت سلیمہ کے مالک تھے۔ اس لیے بلوائیوں نے جب حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر کر جب ان کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور بالآخر شہید کیا، تو اس شہادت سے پہلے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا تھا۔ تو اس میں حضرت عثمان نے ان بلوائیوں سے یہ کہا تھا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دے کر یہ کہتا ہوں کہ کیا تم نے پیارے آقا کا یہ فرمان نہیں سنا کہ حضور نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کی جان تم پر حرام ہے، کسی بھی انسان کو مارنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے مگر 3 وجہ کی بنیاد پر۔ 3 وجوہات پر کسی بھی انسان کا خون حلال ہوتا ہے قاضی وقت کے لیے کہ وہ اس کے جان کو مارنے کا آرڈر کرے۔ اس کے علاوہ چوتھی کوئی سبیل اور کوئی راستہ نہیں۔ ایک اس میں یہ ہے کہ کسی مسلمان کا ناحق جان بوجھ کے قصداً قتل کر ڈالے، خون کر ڈالے، تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ ایک یہ کہ وہ شادی شدہ ہو کر زنا کر بیٹھے تو اس کے بدلے میں اس کو رجم کیا جائے گا اور اس کی جان کو مارا جائے گا۔ اور ایک یہ کہ اسلام لانے کے بعد بدنصیب ارتداد کا شکار ہو جائے، دوبارہ اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے، تو مرتد کی سزا قتل ہے، اور مرتد کو دوبارہ کلمہ پیش بھی نہ کیا جائے گا، یعنی اس کو اتنی مہلت نہیں دی جائے گی کہ دوبارہ کلمہ پیش کر کے اس کو دوبارہ اسلام قبول کرنے کی مہلت دی جائے، جاتے ہی مجاہدین اس کو قتل کریں، بالکل بخشش نہیں۔ کافر کو تو بغیر کلمہ پیش کیے کفر کی حالت میں قتل کرنا ناجائز ہے، اس کو تو مہلت دی جائے گی، اور 3 دن کا اس کو وقت دیا جائے گا کہ ہم نے کلمہ پیش کیا، سوچ لو، مشورہ کر لو اپنی قوم سے، اپنے سرداروں سے۔ 3 دن کے بعد بھی بات نہ مانے تو پھر اس کو ذلت کی زندگی گزارنے پہ مجبور کیا جائے گا کہ تو جزیہ دے کر ہمارے ماتحت ہو کر رہے، ٹیکس دے، اور اگر اس پر بھی آمادہ نہیں تو پھر قتال ہے۔ لیکن مرتد عن الاسلام، مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے، ارتداد اختیار کر لے، تحریف قرآن کا مرتکب ہو جائے، قرآن کا منکر ہو جائے، قرآن کے احکامات میں تغیر و تبدل کر بیٹھے، پیارے آقا کی ختم نبوت کا منکر ہو بیٹھے،
صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے، تبرہ کرنے لگے حضور کی جماعت پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے لگے، جس سے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت ختم ہو جائے، عظمت صحابہ لوگوں کے دلوں سے نکلے۔ ایسے واقعات چھانٹ چھانٹ کر کتابوں سے لا کر لوگوں کے سامنے بیان کرے، جس سے صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں لوگ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہونے لگے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا، ما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، تو حضور نے 3 وجہ پر کسی کا قتل حلال قرار دیا ہے۔ ناحق قتل، تو خدا کی قسم میں نے نہ زمانے جاہلیت میں کسی انسان کا خون کیا ہے، اور نہ اسلام لانے کے بعد کبھی میں نے کسی مسلمان کا کسی انسان کا خون کیا ہے۔ ولا زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، اور نہ میں نے زمانے جاہلیت میں اپنا منہ کالا کیا کبھی، اور نہ اسلام لانے کے بعد کبھی میں نے زنا کیا، اور نہ میں نے جس دن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس دن کے بعد سے آج تک کبھی میں نے ارتداد نہیں کیا۔ تو میرے میں کوئی وجہ نہیں پائی جاتی کہ تم مجھے قتل کرو۔ تو تم یہ بتاؤ کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو رب کے بارگاہ میں تم کیا جواب دو؟ آج کے دور میں تنظیموں کی بنیاد پر مارا جا رہا ہے۔ ان مارنے والے قاتلوں سے یہ پوچھا جائے کہ تم یہ تو پتہ کرو کہ 3 وجہوں میں سے کون سی وجہ ہے جس کو تو جا کر مار رہا ہے؟ آیا اس نے کوئی قتل کیا ہے جس کا پورا ثبوت تیرے پاس ہے؟ یا وہ شادی شدہ ہو کر زانی ہے، یا وہ مرتد عن الاسلام ہو چکا ہے؟ اور اگر مانا کہ ان تینوں میں سے کوئی بات اس میں پائی بھی جاتی ہے، تب بھی تجھے کوئی حق اس کو قتل کرنے کا حاصل نہیں۔ یہ کام قاضی وقت کا ہے، یہ حاکم وقت کا کام ہے۔ علماء کو مروایا جا رہا ہے، علماء شہید ہو رہے ہیں صرف حق کی آواز اٹھانے پر، حق کلمہ کہنے پر علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں اس پاکستان کے اندر علماء کا خون کیا گیا صرف حکومت کے خلاف کلمہ حق بولنے کی بنیاد کے اوپر۔ اللہ قیامت کے دن ایسے حکمرانوں سے نہیں پوچھے گا اس عالم دین کا کیا قصور تھا، کس بات پر اس کو مارا گیا، کس وجہ سے اس کا خون تیرے نزدیک حلال ہوا تھا کہ تو نے اپنے کارندوں کو اشارہ کر کر فلانا عالم دین کو تو نے مروایا تھا۔ میرے بھائیو، قیامت کے دن لوگ اتنی بری طرح پھنسیں گے کہ ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ اگر ساری زمین بھر سونا بھی اگر یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جان چھڑانے کے لیے فدیے میں دینے کے لیے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس تمام کے تمام فدیے کے بدلے میں بھی ان کی جان کو نہیں چھوڑے گا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر سارا کا سارا بھی خرچ کرنے کو تیار ہو جائے، کام وہاں پہ نہیں بنے گا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے قبل بھی جو زندگی گزارتے رہے تھے وہ زندگی بڑی صاف ستھری زندگی تھی، اور 36واں سال تھا زندگی کا عین شباب پر اسلام لائے، یعنی 36 برس کا معنی یہ ہوا کہ زمانے جاہلیت میں کم از کم 20-22 سال جوانی کے گزارے، اور زمانے جاہلیت میں 20-22 سال جوانی کے سترے گزارنا یہ اتنا بڑا کمال ہے، اتنا بڑا کمال ہے کہ ہم آج کے دور میں مسلمان ہو کر بھی اپنی جوانیوں کو سترا نہیں گزار پا رہے ہیں کہ عثمان نے جاہلیت میں اپنی جوانی کو سترا گزارا۔ کتنے نوجوان ہیں جو مسلمان ہیں زنا کے مرتکب ہو چکے ہیں، بلکہ ہم تو آگے کی کہیں کہ اس فاحشہ، اس بے حیائی کے دور کے اندر تو لوگ رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر زنا کرتے ہیں۔ میرے پاس ایسے نوجوان آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ حالت روزے میں انہوں نے زنا کیا ہے لڑکیوں سے، اور وہ ہماری مسلمان بہنیں زنا کرا رہی ہیں رمضان کے اندر حالت روزے میں، جبکہ میاں اور بیوی کا ملنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام زمانے جاہلیت میں بھی عثمان تھا، اور زمانے جاہلیت میں بھی کریم تھے، اور اسلام لانے کے بعد بھی عثمان رہے،
اور اسلام لانے کے بعد بھی حضور نے فرمایا یہ کریم ہے، اس نے نام نہیں تبدیل کیا عثمان کا، عثمان عثمان رہے، زمانے جاہلیت میں بھی ان کا نام عثمان تھا۔ بڑے شرمیلے اور باحیا قسم کے حضور کے ساتھی تھے، بہت بہترین آدمی تھے۔ 146 کے قریب روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نقل کی۔ مناقب میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ جب کسی صحابی کے مناقب بیان کیے جائیں تو ان سے نقل کردہ جتنی آقا کی روایتیں ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے سنائی جائیں۔ میں 146 روایتیں آپ کو تلاش کر کے حدیث کی کتابوں سے سناؤں تو اسی میں ہفتوں اور مہینوں لگ جائیں گے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں کثرت سے شرکت کرنا ان کا مزاج تھا، اور اس میں سے 146 مجلسیں ایسی ہوئی ہیں جس میں حضرت عثمان کو یہ قطعی یقین تھا کہ جو بات میں نے آقا سے سنی ہے وہ دماغ میں محفوظ ہو چکی ہے، لہذا آگے نقل کر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو 146 روایات نقل کی ہیں، اور راوی کی عادت ہوتی ہے، صحابہ کی عادت تھی کہ آقا کی مجلس کے اندر جب کوئی بات سنا کرتے تھے تو اگر وہ بات دماغ میں محفوظ ہو جاتی تھی تو آگے نقل کرتے تھے، اور اگر اس میں شک آ جاتا تھا کہ کچھ بھول گئے تو پھر احتیاط کرتے تھے بتانے میں۔ تو 146 مجلسیں آقا کے ساتھ ایسی لگی ہیں حضرت عثمان کی جس میں دماغ کے سارے دھانے کھلے ہوئے ہیں اور پوری تمام تر توجہ آقا کے کلام پر ہے اور حضور کی طرف ہے، اور حضور جو الفاظ ادا کرتے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے الفاظ محفوظ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور حفاظت کا یہ عالم ہے کہ جب آگے نقل کر رہے ہیں تو نقل کرنے میں مکمل اعتماد ہے کہ میں اپنی طرف سے آقا کی طرف کوئی بات منسوب کر کے نہیں کہہ رہا، وہی سارے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں جو میں نے انسانوں سے آقا نامدار سے سنے تھے۔ حسین و جمیل نوجوان تھے، میانہ قد تھا اور رنگ گورا اور سرخ تھا، اور بہت جمیل چہرے کے مالک تھے، اور عادت مبارکہ زلفیں دراز رکھنے کی تھی، زلفیں دراز رکھا کرتے تھے، عمامہ اکثر سفید پہنا کرتے تھے، اور داڑھی مبارک بہت زیادہ گھنی تھی۔ چند صحابہ ہیں جن کی داڑھی گھنی مشہور ہوئی ہے، اس میں ایک حضرت عمر بھی ہیں اور اس میں حضرت عثمان بھی ہیں، اور حضرت عثمان کی گھنی داڑھی جو تھی وہ اس قدر گھنی تھی کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سے شکل و صورت میں سب سے زیادہ میرے صحابہ میں مشابہت رکھنے والا میرا صحابی عثمان ہے، اور بلا شبہ حضرت عثمان کو میری مشابہت جیسے حاصل ہے ایسے اس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مشابہت بھی حاصل ہے۔ لوگ کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھ لو 40 قدم سے، یہ مودودی اینڈ کمپنی والے 40 قدم والی داڑھی کو بتاتے ہیں، چپکی ہوئی داڑھی ہے 40 قدم سے نظر وہ داڑھی ہے۔ تو کبھی حلیہ تو صحابہ کا پڑھو، نفسانیت کو دین بتانے والوں صحابہ کی زندگیوں کا اور ان کے حلیہ مبارک کا مطالعہ کریں، انبیاء کے حلیہ کا مطالعہ کریں۔ ارے آج کے دور کے اندر وہ عیسائی جس کو ہم اپنی زبان میں کافر کہتے ہیں، اس نے بھی اپنے ہسپتالوں کے اندر اپنے پیغمبر کی جو تصویریں بنا کر کتابوں سے جو حلیہ ملا ہے وہ تصویریں بنا کر جو لگائی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے ان عیسائی اسپتالوں کے اندر جا کر دیکھا ہے۔ صدر کے اندر ایک بڑا اسپتال ہے، مکی مسجد کے سامنے جو مین روڈ پہ ہے وہ کون سا اسپتال ہے جی؟ انکل سریا اسپتال۔ اس اسپتال کے اندر میں ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا تھا، میں نے وہاں پر جگہ جگہ تصویریں دیکھی تو مسیح علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مختلف تصاویر بنا کر ان عیسائیوں نے اپنے وہاں اسپتال میں لگائی ہیں۔ اس میں ایک بزرگ شخصیت کو دکھایا گیا ہے، عمامہ سر پہ رکھا ہوا ہے اور گھنی داڑھی ہے لمبی سفید، اور ہاتھ میں عصا ہے، اور ایک برس کا مریض بیٹھا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، ایک اندھا بیٹھا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، ایک مردہ قبر ہے اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر رہے ہیں۔ تو عیسائی بھی اپنے پیغمبر کا وہ حلیہ مان رہے جو آج مسلمان اپنے نبی کا حلیہ نہیں مان رہے۔
کہتے ہیں خشخشی داڑھی بھی نبی کی داڑھی ہے. اس داڑھی سے میں سمجھتا ہوں نہ داڑھی رکھنے والے زیادہ جو ہے وہ اسلام کے قریب ہیں، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر کم از کم یہ غم تو موجود ہے کہ ہم نبی کی سنت کو ذبح کر رہے ہیں. اس آدمی کو تو اس کے عمل نے مطمئن کر دیا ہے، اور اطمینان کی وجہ سے اب اس کی ترقی ناممکن ہے. جب آدمی کسی عمل کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے تو اس کی ترقی اس پر بند کر دی جاتی ہے. جب تک اپنے عمل پر مطمئن نہیں ہوتا، نہیں میری نماز ابھی درست نہیں ہوئی، نہیں میرا قرآن ابھی درست نہیں ہوا، نہیں میرا روزہ ابھی درست نہیں ہوا، نہیں میری زکات ابھی درست نہیں ہوئی، نہیں میری کمائی کے راستے ابھی صاف نہیں ہوئے، اللہ کی قسم یہ آدمی عمل میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے. اور جب یہ کہتا ہے میری نماز صحیح ہے، میرا روزہ صحیح ہے، میری زکات صحیح ہے، میرا عمل صحیح ہے، خدا ترقی کے دروازے کو بند کر دیتا ہے. یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارا عمل غلط ہے، اور اب تک ہمارا عمل 100% آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل پر نہیں آیا ہے. اس سے انشاءاللہ انسان کے اندر ترقی کا دروازہ کھلا رہے گا، اور وہ اپنے عمل کی طرف سے فکر مند رہے گا، اور اس میں انشاءاللہ ترقی کرتا رہے گا. اور اللہ نے چاہا تو موت سے پہلے خدا تکمیل کے مراحل میں داخل کرے گا، اور اگر نہیں بھی داخل ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فکر کی بنیاد پہ قیامت کے دن تکمیل کرنے والوں کے فہرست میں اللہ اس کا شمار کرا دے گا. تو گھنی داڑھی تھی، اور آقا انعامدار کہہ رہے ہیں عثمان سب سے زیادہ میرے صحابہ میں میری شکل و صورت کے مشابہ ہیں، اور بلا شبہ عثمان ابراہیم خلیل اللہ کے مشابہ ہیں، اور بلا شبہ حضرت عثمان حضرت ہارون کے مشابہ ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 3 بڑے پیغمبروں کی مشابہت اللہ پاک نے عطا فرمائی. میں اپنے الفاظ میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ جب حضرت عثمان چل کر آ رہے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں، اور جب واپس جا رہے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ تشریف لے جائے. بیٹھنے کا انداز حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی. صفات نے انبیاؤں کی صفات کو حاصل کیا تھا. اس لیے خشخشی داڑھی کا قول باطل ہے، 40 قدم کا قول باطل ہے. تمام صحابہ کی داڑیاں اللہ تعالیٰ نے جن کو وجاہت اور جن کی داڑیاں اللہ نے گھنی بنائی تھی وہ سب بڑی داڑیاں رکھا کرتے تھے. اس سے روک پڑتا ہے. داڑھی گناہوں سے روک ہے. آپ حضرات کو تو اتفاق نہیں ہوتا ہوگا، ہمارا اتفاق رہتا ہے چونکہ ہم ایک دینی منصب پر بیٹھے ہیں. میتوں کو نہلانے کے لیے بھی بعض مرتبہ تعلق کی وجہ سے جانا پڑتا ہے. تو جتنا زیادہ خوف بغیر داڑھی والے انسان کے مرنے کے بعد اس کو نہلانے میں آتا ہے نا، اللہ کی قسم کھا کر ممبر پہ کہہ رہا ہوں اتنا زیادہ خوف کسی اور آدمی کو نہلانے میں نہیں آتا. داڑھی والے کو نہلانے میں اتنا خوف نہیں آتا جتنا داڑھی مونڈا مر جائے نا اور اس کے بعد اس کو نہلائیں. آپ جا کر کبھی 1 میت 2 میتوں کو میں آپ کو تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، آپ تجربہ کریں. ایک وہ مسلمان جو پیارے آقا کی مبارک سنت کو لے کر مرا ہے، کبھی اس کے جنازے کو کبھی اس کی میت کو آپ نہلا دیں، اور ایک وہ مسلمان جو بغیر پیارے آقا کی سنت لیے ہوئے مر گیا ہے اس کی ناش کو نہلائیں. اگر آپ کا ضمیر آپ کو یہ بات نہ بتائے کہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق آپ کو محسوس ہوا تو آپ ہم سے آ کر جرمانہ ہم پر جو ارزانہ رکھنا چاہیں رکھیں. ہم تو تجربے پہ بیٹھے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں. تو گھنی داڑھی تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. درمیانہ قد تھا، جسم بہت خوبصورت تھا، اور ایک موقع پر ایک صحابی کہتے ہیں کہ ابھی حجاب کے احکامات نہیں آئے تھے. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا نکاح کر دیا تھا. تو یہ دونوں اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے. حضور نے ایک صحابی کو کوئی چیز دے کر بھیجا کہ جا کر عثمان کو دے کر آ جاؤ. وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا اور جب میں نے
وہ چیز ان کو دینے کے لیے گیا تو دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس جوڑے کو جب دیکھا ہے تو میرے دل نے گواہی دی کہ اللہ کی قسم تو نے زندگی میں اتنا حسین جوڑا کبھی نہیں دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد جب میں حضور کے پاس آیا تو حضور نے مجھے کہا کہ کہو کیا تم نے اپنی زندگی کے اندر اس سے زیادہ کوئی حسین جوڑا دیکھا ہے؟ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر، اس سے زیادہ حسین جوڑا میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اور ادب بھی بہت کرتے تھے۔ بعض مرتبہ چھوٹوں کو اللہ پاک وہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ بڑوں کو ان مقام کی وجہ سے چھوٹوں کا ادب کرنا پڑتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ادب کے لیے بڑی عمر میں آدمی پہنچے تو ادب ہو، خدا چھوٹی عمر میں بڑا مقام دے دیتا ہے، بڑوں کو ادب کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضور بہت ادب کرتے تھے۔ اس لیے کہ ان کے اسلام کے بارے میں بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو کارنامے ہیں اس کو بہت کم لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ یہی احسان اگر ساری امت کے اوپر اگر منوایا جائے تو یہ کوئی کیا کم ہوگا کہ جو قرآن آقا نامدار پہ 23 برس کے اندر اترا تھا، یہ کتاب کی شکل کے اندر نہ حضور کے زمانے میں تھا، نہ صدیق اکبر کے دور میں تھا، نہ فاروق اعظم کے دور میں نہ تھا۔ حضرت عثمان بن عفان نے اس بات کا ارادہ کیا کہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل دی جاوے اور قرآن کو جمع کیا جاوے، اور جہاں جہاں قرآن لکھا ہوا ہے، جن جن کے سینوں میں محفوظ ہے، ان سے لے کر باقاعدہ ایک کتاب کی شکل بنائی جائے تاکہ یہ قرآن ساری دنیا کے مسلمانوں کے اندر عام ہو، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس قرآن کے مضامین کو یاد کرنا، اس کے الفاظ کو یاد کرنا، اس کے مطالب کو یاد کرنا، اس کی تفاسیر کو یاد کرنا، اس کے شان نزولوں کو یاد کرنا، اس کے سیاق و سباق کو سمجھنا اور اس کے مضامین پر اور احکامات پر عمل کرنا ساری دنیا کے مسلمانوں اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ حضرت عثمان نے اپنے دور میں اس کا ارادہ کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام صحابہ کو حضرت عثمان کے ساتھ اس کام پر جمع فرمایا۔ چنانچہ یہ قرآن جو اب کتاب کی شکل میں ہمارے پاس ہے، یہ کارنامہ سارا کا سارا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سر پہ جاتا ہے۔ اس لیے ان کا لقب ہے جامع القرآن۔ وہ جامع القرآن ہیں، ناشر القرآن ہیں اور حافظ القرآن ہیں۔ قرآن کے بارے میں بڑے ماہر تھے، اور جس چیز سے آدمی کو نسبت ہوا کرتی ہے موت کے وقت بھی وہی چیز اس کے کام آتی ہے۔ چنانچہ شہادت جب ہوئی ہے تو اس موقع پر بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے ظالموں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، اور شہادت کا جو خون کا پہلا قطرہ نکلا ہے، فوارہ نکلا ہے جسم سے، وہ قرآن کے اوپر ہی گرا ہے۔ ترکی کے دارالحکومت میں وہ قرآن پاک و مصحف عثمانی محفوظ ہے۔ اس کے بعد سنا ہے کہ سعودی عرب والوں نے ان سے لیا ہے اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے۔ پہلے مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی غالباً رکھا ہوا تھا، آج سے 10-12 سال تک وہاں موجود تھا، اور ایک قدیم نسخہ ابھی بھی مصحف عثمانی کے نام سے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے تھے وہ موجود ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ قرآن جس صحابی کے ہاتھ سے بوسیدہ ہوئے ہیں وہ حضرت عثمان۔ سب سے زیادہ قرآن جس صحابی کے ہاتھوں سے بوسیدہ ہوئے ہیں وہ حضرت عثمان ہیں، کیونکہ تلاوت کی کثرت تھی، اور اس زمانے میں اوراق اتنے عمدہ نہیں بنا کرتے تھے، وہ بار بار پلٹنے کی وجہ سے، بار بار اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے وہ بوسیدہ ہوئے۔ سب سے زیادہ بوسیدہ جو قرآن ہوئے حضرت عثمان کی تلاوت سے ہوئے، اتنا کثرت سے قرآن پڑھتے تھے۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ جو بیٹی کو شادی کے موقع پہ دیا جاتا ہے نا، جس کے سائے میں گزارتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ لعنت ہندوستانیوں میں آئی، خواہ مخواہ کی بدعت بنائی، قرآن کے سائے میں مووی بن رہی ہے، قرآن کے سائے میں گزارو، قرآن کے سائے میں گزارو، قرآن کے سائے میں زندگی گزارو، قرآن کے سائے میں دلہن مت گزارو، پاگل بدھو کہیں گے، قرآن کے سائے میں زندگی گزارے،
دلہن گزار کے سمجھتے ہو گیا کام، اور یہ مسلمان ہونے کا بہت بڑا لیبل لگا دیا، قرآن کے سائے میں دلہن ہی گزر رہی۔ تو وہ دلہن جس کو ماں باپ نے شادی کے موقع پر قرآن دیا تھا، اس کی اولادیں جوان ہو جاتی ہیں، وہ ایک قرآن بھی ساری زندگی میں وہ بوسیدہ نہیں کر پاتی، وہی رکھا ہوا ہے گھر میں سلطان میں لپیٹ۔ قرآن سے شغف نہیں ہے۔ اور اکثر و بیشتر تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ شادی کے موقع پہ جو عورتیں جاتی ہیں بے وضو ہوتی ہیں، بعض تو ناپاک ہوتی ہیں، قرآن اٹھائی بھی ہوتی ہیں، ناپاک عورت کو تو قرآن کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایک رسم پوری کرنی ہے۔ کوئی آگے بڑھ کے نہیں پوچھتا اس خاتون سے جس کے ہاتھ میں قرآن ہے کہ بھائی تیرا وضو بھی ہے، تو پاک بھی ہے کہ نہیں ہے، قرآن اٹھائی گی۔ مردوں کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے، مرد اندھا ہوتا ہے تو عورت اس کی جو ہے وہ بے دین ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیونکہ خود دین والے تھے، اس لیے ان کے گھر کی عورتوں میں بھی دین تھا۔ مردوں کو دین آتا ہے تو وہ اپنی عورتوں کو بتاتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ مرد اگر دین کے بارے کے اندر ناواقف ہوگا تو اس کے گھر کے اندر سے دین نکلتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تبلیغ کے بزرگوں میں اکابرین میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر مرد دیندار بن جائے تو دین اس کے گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر مرد دیندار بن جائے تو دین اس کے گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اندر پھر بھی داخل نہیں ہوتا، اور جب اس کی عورت دیندار بن جاتی ہے تو گھر کے اندر دین داخل ہوتا ہے۔ اس لیے مردوں کو بھی دیندار بننا پڑے گا اور عورتوں کو بھی دیندار بننا پڑے گا۔ جب اس گھر کے اندر دین آ جائے گا تو وہاں ہر آنے والا بچہ اسی ماحول کے اندر پرورش پائے گا تو خود بخود بڑے ہو کے دیندار بنے گا۔ تو یہاں تو ابھی تک دہلیز تک دین کا پتہ نہیں، اندر کی کیا بات۔ اس لیے حضور صحابہ سے کہا کرتے تھے بھائی جو بات سنتے ہو گھر کی عورتوں کو ضرور بتایا کرو، اس کا مذاکرہ کیا۔ اور عورتوں میں بھی بہت کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مجلسوں کو یاد کرنا اور ان باتوں کو محفوظ کرنے کا بہت رواج تھا، بہت اہتمام کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہم تک جو پہنچا ہے وہ مستورات کے راستے سے پہنچا ہے، صحابیات کے راستے سے پہنچا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اور خاتون جنت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت اور ان کی گہرائی کو دیکھیے کہ کتنی باریکی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو چیک کرتے تھے، نوٹ کرتے تھے، ہر بات کو۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتہ، اپنے گھر میں آپ بستر پر آرام فرما رہے ہیں، کاشفا عن ساقیہ او فخذیہ، حضور کی پنڈلیاں مبارک کھلی ہوئی تھی، یا دوسرے الفاظ ران مبارک کھلی ہوئی تھی۔ تو جناب فاستأذن ابو بکر رضی اللہ عنہ فأذن له وهو على تلك الحال، دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہاں ابو بکر؟ حضور نے کہا آنے دو، اور ایسے ہی اپنی جگہ پر جس طرح لیٹے ہوئے تھے اسی طرح آرام فرماتے رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر میں آئے، وهو على تلك الحال، حضور اسی حال کے اندر تھے۔ فتحدث، اپنی بات انہوں نے نقل کری، بات ہوئی، سوال جواب ہوئے، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ ثم استأذن عمر، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی، وهو كذلك، اسی حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے، اور اس کے بعد حضرت عمر سے بھی گفتگو ہو گئی، وہ بھی چلے گئے۔
ثم استأذن عثمان، اس کے بعد حضرت عثمان کچھ دیر کے بعد آئے اور انہوں نے اجازت چاہی. فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسوى ثيابه، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینے سے پہلے لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اپنے دامن کو درست کر لیا، اپنے دامن کو درست کر لیا. اس کے بعد اجازت عطا فرمائی اور اس کے بعد حضرت عثمان سے گفتگو کی اور فخرج عثمان، اس کے بعد حضرت عثمان بھی چلے گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات نوٹ کر لی. تو جب یہ چلے گئے تو حضور سے کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے والد محترم ابو بکر آئے تو آپ اسی حال میں لیٹے رہے، اس کے بعد حضرت عمر آئے آپ اسی حال میں لیٹے رہے، جب عثمان آئے فجلسا آپ بیٹھ گئے اور اس کے بعد وسوى ثيابك آپ نے اپنے کپڑے مبارک درست کر لیے، پھر آپ نے گفتگو فرمائی، ان کو بعد میں اجازت دی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ یہ بتاؤ کہ کیا میں اس انسان سے، اس مرد سے میں حیا نہ کروں جس سے خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے خدا کے فرشتے حیا کرتے ہیں، کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ یہ اس حیا کا تقاضا تھا، اس وجہ سے میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور میں نے اپنے دامن کو درست کر لیا. بعض حضرات نے اس حدیث سے خواہ ران کو جو ہے وہ سطر سے خارج کرنے کی کوشش کی ہے، پھر اگر ران سطر میں داخل ہوتی تو حضور کی ران مبارک کھلی بھی نہ ہوتی. تو اس کا جواب احناف کی طرف سے امام اعظم ابی حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے یہ دیا گیا ہے، محدثین نے یہ دیا ہے کہ اول بات تو یہ ہے کہ راوی کو اس بارے میں شک ہے کہ کاشفاً عن فخذیہ او ساقیہ، حضور کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی یا ران کھلی ہوئی تھی. تو اس نے دو لفظ نقل کیے ہیں شک کے ساتھ کہ یا پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی یا ران کھلی ہوئی تھی. تو یہ دو لفظ شک کے ساتھ نقل کرنے میں اس بات کی طرف واضح طور پر یہ بات سامنے آئی کہ یہ یقینی بات نہیں ہے کہ ران کھلی ہوئی تھی. تو جو چیز یقینی نہ ہو اس سے حکم کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اس سے حکم ثابت نہیں ہوتا. لہذا یہ حکم ثابت کرنے کی دلیل غلط ہے. یہ حدیث اس بنیاد پر لائی گئی کہ ران سطر میں داخل نہیں ہے اور اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. یہ پیش کرنا یہ خلاف قانون ہے، اس لیے کہ راوی کو خود شک ہے کہ فخذیہ کا ذکر ہے یا ساقی کا ذکر ہے، تو اس لیے یہ روایت پیش کرنا ٹھیک نہیں ہے. باقی دوسری بات یہ ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور آپ کی جو شرم و حیا ہے اس کا خود تقاضا یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ یہاں پر آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی، ران کھلی ہونے کا ذکر نہیں ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ پھر راوی نے نقل کیوں کر دیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ راوی نے دراصل یہ جو بات نقل کی ہے وہ کشف عورت ران کے کھلے ہوئے ہونے کا ذکر نہیں کیا ہے کہ اس سے آپ کا ازار مبارک تہمت مبارک کھلی ہوئی تھی، بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ ایک آدمی تہمت پہنا ہوا ہوتا ہے اور اس پر کرتا بھی ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ کرتے کو ایسے سمیٹ لیتا ہے اور اپنے گھر میں ہے بے تکلف ہے تو کرتا اس کا ایسے ہے، لیکن اس کرتے ہوئے کے اٹھے ہوئے ہونے کو کاشفاً عن ساقیہ کا ذکر فخذیہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک دامن مبارک وہ سمٹا ہوا تھا، جہاں تک ازار مبارک کا تعلق ہے تو وہ تو گھٹنوں تک پڑی ہوئی تھی، یہ اوپر کا دامن. اور یہ بات ہم صرف قیاس کے ساتھ اور عقل کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے بلکہ حدیث کے اندر خود وہ لفظ موجود ہے وسوى ثيابه کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اجازت چاہی تو فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر بیٹھ گئے. وسوى ثيابه حضور نے اپنے کپڑے درست کر لیے. یہ نہیں کہا راوی نے، روایت کے اندر یہ لفظ نہیں آیا ہے کہ وستر فخذیہ کہ آپ علیہ السلام نے اپنی رانوں کو سطر کر لیا، اپنی رانوں پہ کپڑا ڈال لیا، بلکہ راوی کہہ رہے ہیں وسوى ثيابه آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کپڑے درست کر لیے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ دامن سمٹا ہوا تھا اور آقا انعامدار نے وہ دامن اٹھنے کے بعد سیدھا کیا ہے، اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے، اس لیے یہی بات درست ہے. باقی پھر یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب حضور کے پاس حضرت ابو بکر آئے تو آپ اسی حالت میں رہے، عمر آئے تو اسی حالت میں، عثمان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن مبارک درست کر لیا بیٹھ گئے. تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی مجلس میں محفل میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، وہ آئے کوئی بات ہی نہیں ہے، بھیج دو بھائی بات کی چلے گئے. اور جب عثمان عثمان آ رہی تھی
عثمان آ رہے، اب جناب سیدھے ہو کے بیٹھ۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی کوئی وقت نہیں ہے، حضرت عثمان کا مقام زیادہ ہوا۔ تو محدثین نے کہا یہ بات غلط ہے کہ اس حدیث سے اس بات کو ثابت کیا جائے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا کوئی مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں بزرگ صحابہ کی فضیلت کو ظاہر زیادہ کر رہی ہے کہ دیکھو جس آدمی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق، تو یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق کو اور آپ کی محبت کو اور آپ کی قربت کو ظاہر کر رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان شیخین سے اتنا تعلق اور قربت اور محبت تھی کہ اس محبت کا یہ متقاضی تھا کہ بے تکلفی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑوں کو درست نہ فرماویں۔ یہ تعلق کی وجہ سے تھا، اس وجہ سے نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ان کی کوئی وقت نہیں تھی، بلکہ یہ فضیلت تو شیخین کے بارے میں معلوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک موٹی سی مثال دے کر بات میں ختم کر لیتا ہوں کہ دیکھیے ہم اپنے گھر میں بنیان میں کرتے میں ہوتے ہیں، لنگیاں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کون؟ کہتے ہیں فلانا۔ اب اگر وہ فلانا بہت تعلق والا ہو تو اسی لنگی بنیان میں دروازے پہ آتے ہیں نہیں آتے؟ یا کرتا شرتا پہنتے ہیں، ٹوپی شوپی لاتے ہیں جی بھائی، اسی ہولیے کے اندر دروازے پہ آ جاتے ہیں، اس لیے کہ تعلق والا ہے، کوئی بات نہیں۔ بے تکلفی سے ملنا وہ تعلق کا متقاضی ہے کہ آدمی بے تکلفی سے مل لے، اور دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور آنے والا کہتا ہے فلانا اور یہ اجنبی معلوم ہوتا ہے، تو آدمی شرم کرتا ہے کہ میں بنیان اور لنگی کے اندر دروازے پہ جا کے اس سے ملوں، فوراً کہتا ہے کہ بھائی میں ابھی آتا ہوں، کرتا پہنتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے اور اپنے ہولیے کو درست کر کے دروازے پہ آتا ہے۔ یہ ہولیے کو درست کرنا بتا رہا ہے کہ اس آدمی سے اس کا اتنا تعلق گہرا نہیں ہے جتنا کہ اس سے پہلے والے سے۔ تو وہ تو حضرات شیخین کی فضیلت کے اوپر یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا اتنا گہرا تعلق تھا اور اتنی قربت اور محبت تھی، اور اسی محبت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی بے تکلفی سے ملاقات کر لیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے تکلفی سے ان سے ملاقات فرمائی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی تعلق تھا، لیکن تعلق کے باوجود حضور نے اپنے کپڑے اس لیے درست فرمائے کہ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں صفت حیا کا غلبہ بہت زیادہ تھا، اور آقا انعامدار کی عادت تھی کہ حضور کے جس صحابی کے اندر جو صفت پایا جاتی تھی آپ اس کی اس صفت کا خاص احترام فرمایا کرتے تھے، اس کی اس صفت کا احترام کرتے تھے۔ علم والا ہے اس کے علم کا احترام، وہ شجاعت والا ہے اس کی شجاعت کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ، وہ حیا والا ہے اس کے حیا کے اعتبار سے معاملہ، وہ غنی ہے اس کی غنا کے اعتبار سے معاملہ، وہ بزرگ عمر والا ہے اس کی بزرگ عمری کی رعایت کرتے تھے، وہ کم عمر کا ہے اس کی رعایت کرتے تھے۔ اگر وہ جذبات والا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شدت جذبات کی رعایت کرتے تھے، جیسا کہ بارہا مرتبہ آقا انعامدار کے دربار کے اندر حضرت عمر نے اپنے غصے کا اظہار کیا اور بہت سے لوگوں کو مارنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اجازت چاہی اور حضور نے ان کے اس غصے کی رعایت فرمائی۔ تو حضور ہر مسلمان کی اس صفت کا خیال کرتے تھے، اسی صفت خاصہ کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کے بارے میں حضرت عائشہ سے فرمایا الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے آدمی سے حیا نہ کروں جس سے خدا کے فرشتے بھی حیا کر رہے ہیں؟ اور خدا کے فرشتے حضرت عثمان سے ایسی حیا کرتے تھے، ایسی کہ صدر کی بات تو دور کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان ایک دفعہ کرتا پہنے ہوئے تھے، اس کرتے کے بٹن مبارک کھلے ہوئے تھے، مدینہ منورہ کے اندر ایک قضیہ تھا، اس فیصلے کے اندر حضرت عثمان نے ذرا جلدی کری اور جلدی میں جیسے ہی آگے بڑھے تو آپ کا وہ گریبان مبارک کے جو بٹن کھلے ہوئے تھے اس سے وہ آپ کا سینہ مبارک ظاہر ہو گیا، تو فرشتے جو اس موقع پہ موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر وہ سارے ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ عثمان اپنی قمیص سے اپنا سینہ مبارک چھپا لو، انہوں نے چھپا لیا۔ رسول اللہ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ فرمایا عثمان تیرے سینے کے کھلے ہوئے ہونے کی وجہ سے فرشتے تجھ سے حیا کرنے لگے، اس لیے میں نے تجھے حکم دیا کہ تو اپنا سینہ چھپا لے۔ اور یہاں پر لڑکیاں بھی سینے کھول کے گھومتی ہیں، یہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں، بلکہ یہ تو فیشن میں داخل ہے، یہ تو پڑھے لکھی قوم کا یہ ایک بہت بڑا روشن خیال، اندھے خیال کو روشن خیال بنایا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ عقل فہم عطا فرمائے، صحابہ کی زندگیوں کی تابعداری ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔